اس کا باپ فوت ہوا تو انکل کے گھر آ گئی۔ انکل نے اس کو آواز دی اور کہا کہ میری چائے کمرے میں لے آؤ۔ میرا تعلق مڈل کلاس کے اس گھرانے سے رہا ہے جہاں ایک کمانے والا اور 10 کھانے والے موجود ہوتے ہیں، جن کی سفید پوشی کی چادر سر سے پاؤں تک کھینچا تانی میں تار تار ہوتی رہتی ہے۔ میں 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے والدین اور بہنوں کی امیدوں کا مرکز تھا۔ انہوں نے میری اچھی تعلیم و تربیت کے لیے بہت جتن کیے۔ میں شروع سے ہی ذہین تھا۔ 1 گریڈ میں ایم اے کرنے کے بعد ایک جاننے والے کے توسط سے سرکاری نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب میری تمام بہنیں کسی نہ کسی طور پر ٹھکانے لگ گئیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کی ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئیں، تو اماں کو ہوش آیا اور میری شادی کے بارے میں سوچا گیا۔ میں اس وقت 40 سال کا تھا جب میرے سر پر سہرا سجا۔ نورین نے آ کر میری سب محرومیوں کو دور کر دیا۔ وہ میری توقع سے زیادہ اچھی بیوی اور دوست ثابت ہوئی۔ گو میری اور اس کی عمر میں خاصا گیپ تھا، لیکن اس نے کسی رویے مجھ سے ظاہر نہ کیا۔ وہ میرے لیے باوفا بیوی کے ساتھ ساتھ خوش قدم عورت بھی ثابت ہوئی۔ اس کے میرے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھ پر پیسوں کی برسات ہونے لگی۔ ترقی اور کامیابی کی سب راہیں کھلتی چلی گئی تھیں۔ 3 پیارے بچے، ان کی آمد پر ہمارے گھرانے کو ایک مکمل روپ دے دیا گیا تھا۔ نورین بہت سلجھے ہوئے خیالات کی عورت تھی۔ اس نے مجھے اور بچوں کو کانچ کے برتنوں کی طرح سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جو ہمیں دیکھتا ہماری جوڑی پر رشک کرتا تھا۔ خاندان بھر میں ہمارا گھر مثالیہ پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ جب تکبر کے وادی میں اترا تو اوقات ہی بھول گیا۔ گو میں نماز اور روزے کا سختی سے پابند تھا۔ حج اور عمرے کی سعادت کے بعد تو میرا یہ امیج اور گہرا ہو گیا۔ لوگ مجھے اکثر حاجی صاحب کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ بات صرف میں اور اوپر والا جانتا تھا کہ دولت کی فراوانی اور عیاش فطرت دوستوں کی صحبت کے بعد میرا اندر میرے باہر سے بہت مختلف ہو چکا تھا۔ میرے اندر ایک گندی گلی آباد ہو چکی تھی۔ مجھ میں وہ تمام برائیاں آ گئی تھیں جو کسی بگڑے ہوئے شخص کا خاصہ رہا ہے۔ ان دنوں میرے بہنوئی کو ملازمت کے سلسلے میں ہمارے شہر شفٹ ہونا پڑا۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کی کسی اچھی جگہ رہائش کا تھا۔ اماں کے کہنے پر میرے اپنے مکان کے اوپر والے پورشن میں رہنے کی اجازت دے دی۔ بہن اور بہنوئی کے علاوہ بہنوئی کی بیوہ بہن اور اس کی کمسن بیٹی ہیرا بھی ساتھ رہنے لگی۔ جب ہیرا کو پہلی بار دیکھا تو عام سی دبلی پتلی لڑکی بلکہ بچی لگی تھی۔ وہ اس وقت 9ویں کلاس میں تھی۔ اس کی ظاہرہ شخصیت نے مجھ پر کوئی خاص تاثر قائم نہ کیا تھا، مگر گھریلو کاموں میں وہ بہت تیزی دکھاتی تھی، جس کی وجہ سے میری بیوی نورین سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہونے لگے۔ یوں اس کا نیچے ہمارے پورشن میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا اور سونا ہو گیا تھا۔ وہ اکثر گھر کے کاموں میں نورین کا ہاتھ بٹانے لگی تھی اور میں اپنی بیوی کے کہنے پر اسے پڑھنے میں مدد کرنے لگا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ نورین کی طرح قریب ہوتی چلی گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ انکل جی کہتے ہیرا کی زبان نہ تھکتی تھی۔ شاید وہ باپ کی شفقت سے محروم انجانے میں مجھ میں مقدس رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ شروع میں نے بزرگ کی طرح ڈیل کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ میرے اندر کا ہوس زدہ مرد ایک لڑکی کی طرح دیکھنے لگ گیا تھا۔ یوں یہ کہاں شروع ہو گئی، ہیرا کہاں ہو تم؟ میں نے لانچ میں پکارتے ہوئے کہا، جی انکل جی۔ وہ ڈرائنگ روم سے بغیر دوپٹے صافی ہاتھ میں لیے برآمد ہوئی تھی۔ گھر کے تمام لوگ حسب معمول اپنے کمروں میں سو رہے تھے، لیکن وہ صفائی کر رہی تھی۔
یہ کیا ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ میں نے بقدر غصے سے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حسب عادت سر ہلاتے ہوئے رہ گئی۔ اچھا جاؤ، میرے سر میں درد ہے، اچھی سی چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، میں نے نرم گرم لہجے میں کہا تھا۔ میرے اندر گندی گلی کا دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ جی انکل جی، ابھی لائی، وہ چٹکی بجاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہیرا چائے لے کر میرے کمرے میں آئی، میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لے انکل، چائے پی لیں اور یہ گولی بھی کھا لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ ہیرا نے احترام سے کہتے ہوئے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بیٹھاتے ہوئے کہا، ہیرا تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نظروں کی چبھن سے گھبرا کر پہلو بدلنے لگی۔ ہیرا ذرا میرا سر تو دبا دو، تو وہ گمسم ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پر چمکنے لگے۔ وہ محض سال کی معصوم لڑکی پل بھر میں جان گئی۔ جب احترام کے آئینے میں بال آیا تو وہ بکھری سی رہنے لگی۔ اب ہیرا میرے اندر کے شیطان کو دیکھ چکی تھی تو میرے سامنے آنے پر کترا کر گزر جاتی یا خود کو کہیں اور مصروف کر لیتی۔ پھر ایسے ہی ایک روز جب نورین اور بچوں کو فوتگی کے سلسلے میں جانا پڑا، میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر گھر میں ہی رہ گیا۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ رہا تھا۔ ہیرا کہاں ہو تم؟ میں نے مدہوش قدم اس کے روم کی طرف بڑھا دیے۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت اس کے گھر والے سو رہے ہوں گے۔ اس کے روم میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نچلے پورشن میں آ گیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ میری بیوی نورین کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ میں خوش ہو گیا اور میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، لیکن وہ گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی، کیونکہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتی تھی۔ اس نے خود اپنی زبانی اپنی عزت ہارنے کے بجائے زندگی ہار گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ میرا زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اس نے بنا کسی سے کچھ کہے چپ چاپ خودکشی کر لی تھی۔ یہ منظر اذیت اور وحشت کا ایک منظر تھا جو میرے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ پھر میں زندہ ہو کر بھی زندہ نہ رہا۔ میں آج تک اس کی فاتحانہ مسکراہٹ نہیں بھول سکا ہوں، جو موت کے بعد اس کے معصوم چہرے کو گھیرے ہوئے تھی۔ آج جب میں اپنی بیٹی کے چہرے پر وہی تاثر دیکھتا ہوں تو اندر ہی اندر ہل جاتا ہوں۔ میری نگاہیں اپنی بیٹی کے گرد موجود ہر رشتے چہرے میں اپنے گناہوں کا عکس دیکھنے لگی تھی، جیسے اس کے چاروں طرف میں ہی میں موجود ہوں، اور میں کیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب تو ہر دم اللہ سے معافی اور رحم کی بھیک کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ میری بیٹی کو نہ کرنا پڑے۔